الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، ان پر آسمان سے اللہ تعالیٰ موسلا دار بارش نازل فرماتے اور زمین ان کے لیے برکات کو اگلتی ہے کہ جو لوگ کتاب اللہ پر، قرآن پاک پر عمل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ امام طبری ومن تحت ارجلہم کی تفسیر میں لکھتے ہیں، وہ اپنے قدموں تلے زمین کی برکات سے ان چیزوں کو کھاتے جو زمین اپنے غلے، نباتات، پھلوں اور دیگر کھانے والی چیزوں سے نکالتی ہے۔ شیخ یحییٰ بن عمر لکھتے ہیں، اگر اہل کتاب تورات، انجیل اور قرآن کریم میں نازل کردہ احکام کی تعمیل کرتے تو وہ اوپر نیچے سے کھاتے، یعنی اللہ تعالیٰ دنیا ان کے حوالے کر دیتے۔ یعنی یاد رکھیں کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا بھی اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں اور آخرت کی ہمیشہ کی کامیابی اس کے مقدر میں لکھی جاتی ہے۔ جو بندہ ہٹ کے اللہ تعالیٰ کے احکام سے دور رہ کر زندگی گزارتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اللہ کا بہت کرم ہے مجھ پر، جھوٹ بولتا ہے وہ، کیونکہ اللہ کا کرم یہ نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو بہت سارا مال دے دیا تو آپ اس کو اللہ کا کرم سمجھنے لگیں۔ میرے محترم ناظرین، اللہ کا کرم تب ہے آپ پر جب آپ کو اللہ نے دین دے دیا، دین کے کام میں لگا دیا۔ کوئی بندہ کہتا ہے اللہ کا بہت کرم ہے مجھ پر، اللہ کا کرم میں تب مانوں گا جب آپ کو اللہ نے 5 وقت کی فرض نماز کے ساتھ ساتھ تہجد پڑھنے کی توفیق بھی دے دی، تو میں سمجھوں گا کہ اللہ کا بہت کرم ہے آپ پر۔ دنیا کا مال لے کر آپ یہ مت سمجھیں کہ اللہ نے آپ کو بہت نوازا ہوا ہے، اللہ نے آپ پر بہت کرم کیا ہوا ہے۔ وہ مال آپ کے لیے وبال بن جاتا ہے اگر آپ اس کو غریبوں، مسکینوں پر اور غریب رشتہ داروں پر خرچ نہیں کریں گے تو وہ مال آپ کے لیے وبال بن گیا۔ اصل اللہ نے اس پر کرم کیا جس کو اللہ نے دین دے دیا، نہ کہ جس کو دنیا کا مال دے دیا۔ دنیا کا مال آپ کے ساتھ نہیں جانا، یہ ادھر ہی پڑا رہنا ہے۔ اصل جو ہے وہ کام ہے دین کا، جو آپ نے نیک عمل کر لیے، جو آپ نے اللہ کے راستے پر خرچ کر دیا، وہ آپ کے ساتھ جائے گا، نہ کہ دنیا کا مال آپ کے ساتھ جائے گا۔ یہ غلط فہمی اپنے دل سے نکال دیں کہ اللہ نے اگر آپ کو بہت مال دیا ہوا ہے تو اللہ کا بہت کرم ہے آپ پر۔ اللہ کا کرم تب ہوگا آپ پر جب اللہ نے آپ کو دین دے دیا، اور جب اللہ نے آپ کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمارے رب نے آپ کو تہجد پڑھنے کی توفیق دے دی، تو یہ ہے اللہ کا کرم، یہ ہے اللہ کی رحمت۔ دنیا داری لے کے آپ یہ مت سمجھیں کہ میں بہت خوش قسمت ہوں، اللہ نے مجھے بہت نوازا ہوا ہے۔ جب آپ اپنے اندر یہ جھانک کے دیکھیں کہ اللہ نے آپ کو دین کتنا دیا ہوا ہے، پھر یہ ہے خوش قسمتی کی علامت کہ اللہ نے آپ کو کتنا دین دیا ہوا ہے، آپ کتنا
عمل کرتے ہیں دین پر۔ علامہ شوقانی لکھتے ہیں ان کے لیے اسباب رزق میں میسر آنے والی آسانی، ان کی کثرت اور ان کے انواع و اقسام کے بہتات میں مبالغہ بیان کرنے کی غرض سے فوق اور تحت ذکر کیے گئے۔ شیخ ابن عاشور نے تحریر کیا ہے، رزق کے حاصل ہونے کی راہوں کے عموم کی خاطر لا کلوا من فوقہم و من تحت ارجلہم کہا گیا ہے، یعنی انہیں ہر راہ سے رزق دیا جاتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی کتاب پر عمل کرتے ہیں، اللہ کی احکامات پر عمل کرتے ہیں، ان کو ہر طرف سے رزق دیا جاتا ہے۔ تو محترم ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے یہاں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر، مثلا امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، خلیجی ریاستوں میں، یورپی ممالک میں رہتے ہیں، اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بہت نوازا ہوا ہے، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں، تاکہ یہ آپ کے تعاون سے اور اللہ کے کرم سے ہمیشہ چلتا رہنا چاہیے۔ آپ اپنی آسانی کے لیے ایک ترتیب بنا لیں، مہینے کا کوئی 5% یا 10% اپنے کاروبار میں سے یا اپنی سیلری میں سے نکال کر اللہ کے راستے پہ خرچ کیا کریں۔ یاد رکھیں، جو آپ نے اللہ کے راستے پر خرچ کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو کئی 100 گنا بڑھا کر واپس کر دیتے ہیں، اور وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ جو آپ نے دنیا پہ خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا۔ تو اللہ کے راستے پر خرچ کریں اور دنیا میں بھی کئی 100 گنا بڑھا کر واپس لیں اور آخرت کا ذخیرہ بنائیں۔ جو بھی محترم ناظرین آپ خرچ کریں گے اللہ کے راستے پر، وہ آپ کے لیے ذخیرہ بن جائے گا آخرت کا۔ یقین کریں، کوئی بعد میں کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا، جو کرنا ہے اپنے ہاتھوں سے کرنا ہے۔ نیچے ویڈیو کے میرا واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے، اس پہ رابطہ کر کے آپ طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سید قطب رقم طراز ہیں، ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اہل کتاب کے ساتھ یہ شرط ان کے ساتھ خاص نہیں۔ اس شرط کے تو وہ لوگ زیادہ مستحق ہیں جن پر قرآن کریم نازل کیا گیا اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ ان کے دین میں تو واضح طور پر حکم ہے کہ وہ اپنی جانب نازل کردہ کتاب اور اس سے پہلے نازل شدہ کتابوں پر ایمان لائیں، اپنی جانب نازل کردہ شریعت پر مکمل طور پر، اور پہلی شریعتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کو ان کی شریعت میں باقی رکھا ہے ان پر عمل کریں۔ سارے وطن اسلامی میں بھوک، بیماری، خوف، تنگ دستی میں مبتلا مسلمان اللہ تعالیٰ کے اہل کتاب کے ساتھ اس مشروط وعدے سے فیض یاب ہونے کے زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ مشروط وعدہ قائم اور اس کی جانب راہ معروف ہے، کاش کہ وہ عقل کریں اور قرآن پاک پر عمل کریں۔ گفتگو کا حاصل یہ ہے محترم ناظرین، مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے لیے یہ بیان فرمایا کہ اگر وہ تورات، انجیل اور قرآن کریم کے احکامات پر عمل پیرا ہوتے تو ان کے لیے اوپر نیچے سے رزق کے دروازے کھول دیے جاتے۔ اہل اسلام کے لیے بھی یہی وعدہ ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی اپنی طرف نازل کردہ کلام قرآن مجید پر عمل پیرا ہو جائیں تو ان کے لیے آسمان و زمین سے اپنی برکتوں، رحمتوں سے رزق کی فراوانی فرما دیں۔
یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر، قرآن پاک پر عمل کریں اور اللہ کے احکامات پر عمل کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین و آسمان سے ان کے لیے برکتیں اور رحمتیں اور رزق کے دروازے کھول دے۔ رب کریم ہمیں اور ہماری نسلوں کو اس عظیم الشان پیشکش سے خوب فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرما، آمین یا حی یا قیوم۔ تو محترم ناظرین، تورات، انجیل اور قرآن کریم کے قائم کرنے کے متعلق حسب ذیل 3 باتیں پیش نظر رہیں۔ نمبر 1 کہ تینوں کتابوں کے اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہونے کا ایمان رکھنا، تینوں کتابوں میں بیان کردہ متفقہ باتوں پر عمل کرنا۔ قرآن کریم اور تورات و انجیل میں باہمی اختلافات کے وقت قرآن مجید میں بیان کردہ بات ہی کو ماننا اور اس پر عمل کرنا، کیونکہ قرآن کریم سابقہ تمام کتابوں کو منسوخ کر دینے والی کتاب ہے۔ تو محترم ناظرین، خلاصہ یہ ہے کہ جو آپ کو قرآن پاک میں جو اللہ کے احکام ملیں ان پر عمل کرنا، قرآن پاک کو پڑھتے رہنا، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تفسیر کے ساتھ پڑھیں، قرآن پاک کو پڑھتے رہنا، اس کے ان کے احکام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کو مان کر زندگی گزارنا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے زمین و آسمان سے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ آپ کتاب پر، اللہ کی کتاب قرآن پاک پر عمل کر کے زندگی گزاریں۔ یقین کریں یہ اللہ کی کتاب ہمارے لیے بہت بڑا تحفہ ہے، ہمارے لیے بہت بڑا گفٹ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ اسی کی وجہ سے پوری دنیا روشن ہے۔ جہالت میں پڑے رہتے ساری دنیا اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب قرآن پاک نازل نہ کرتا ہمارے اوپر۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر کہ انہوں نے اللہ سے لے کر ہمیں دی، اور یہ زندگی دنیا اور آخرت کی دونوں کی بھلائی ہے اس میں۔ اس کو پڑھا کریں خوب تفسیر سے، ترجمے سے، اور اس پر عمل کیا کریں۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کی تفسیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔